آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی نبیوں کو بھیجا انہیں خاص خاص قوموں کی طرف اور خاص خاص علاقوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کی رہنمائی کریں اور انہیں جنت کی طرف لے کر چلیں اور انہیں جہنم سے دور کریں۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے معاملے کو پھیلا دیا اور آپ کی نبوت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذریعے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر کے آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا اور آپ کو خاتم النبیین ہونے کا ٹائٹل عطا کیا، لقب عطا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ عنقریب میری امت میں 30 دجال اور 30 کذاب آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس پر مہر لگ چکی ہے۔ اب چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے آخری انسان کو اگر ہدایت چاہیے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے مل سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی سب سے زیادہ ہوگی، سب سے بڑی امت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب جنتیوں کی صفیں لگیں گی تو وہ 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں اس امت محمدیہ کی ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، 80 صفیں۔ اور اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کی اور جنات کی زبان سے نہیں کروائی، بلکہ آپ کی نبوت کی تصدیق چاند نے بھی کی، سورج نے بھی کی، آسمانوں نے بھی کی۔ آپ کی نبوت کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے کروائی، فرشتوں سے کروائی، جانوروں سے کروائی، درختوں سے کروائی، پتھروں سے کروائی۔ آپ کے صرف انگلی کے اشارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر اور وہ اثر رکھا تھا کہ آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور وہ مقام عطا کیا کہ آپ کو پتھر تک سلام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مکہ میں میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اپنے نبی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے تمام قوانین اور تمام ضابطوں کو توڑ کر رکھ دیا اور آپ کو ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کروایا، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف بلند کیا اور 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ آپ کو جنت دکھائی گئی، آپ کو جہنم دکھائی گئی، آپ کی انبیاء سے ملاقات کروائی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا انعام اپنے نبی کو عطا کیا وہ کیا تھا؟ براہ راست ہم کلامی کا شرف عطا کیا، آپ کلیم اللہ بنے۔ جب مسجد نبی میں لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور ممبر بنانے کی ضرورت پیش آئی تو آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، اور آپ نے پھر اس درخت کے تنے کو چھوڑ دیا جس کے ساتھ ٹیگ لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی آپ نے اس کو چھوڑ کر ممبر پر پہلا قدم رکھا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس تنے کے اندر سے ایسے چیخ چیخ کر رونے کی آواز آئی جیسے چھوٹا بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ تو آپ نے وہاں جا کر اس تنے کو اپنے گلے سے لگایا تو وہ چپ ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کی کمی پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور اتنا پانی نکلا کہ 1400 صحابہ نے اس سے وضو کیا، خود سیراب ہوئے، اسے ذخیرہ کیا، جانوروں کو پلایا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن تو ہم 1400 تھے، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی 1,00,000 کو کافی ہوتا۔ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو اپنی انگلیاں کاٹ لیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر اس زمین پر بھیجا تو لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن آج بھی لوگوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک آدمی یہ تمنا کرے گا کہ مجھ سے میرا سب کچھ لے لیا جائے، میرا مال، میری اولاد، سب کچھ مجھ سے لے لو اور مجھے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروا دو۔ ایسے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اس دنیا میں آئیں گے اور آتے رہیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کے ذریعے ان تمام جہانوں پر رحمت نازل کی۔ اب ہمارے علم میں کتنے جہان ہیں؟ کچھ تھوڑے سے، انسانوں کا جہان، جنات کا جہان، فرشتوں کا جہان، مچھلیوں کا جہان، جانوروں کا جہان، یہ چند تھوڑے سے جہان ہیں جو ہمیں معلوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں کئی جہان ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے آپ کو ان تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ رب العزت بغیر قسم کھائے بھی کوئی بات کہیں تو وہ اس کائنات کی سچی ترین بات ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا،
اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ مجھے قسم ہے قرآن کی، مجھے قسم ہے اپنے کلام کی کہ آپ میرے پیغمبر ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے پیغمبر اور ایسے نبی عطا کیے ہیں جن کا دیدار کرنے کے بعد، جنہیں دیکھنے کے بعد کئی صحابہ نے یہ گواہی دی، ما رأیت قبلہ ولا بعدہ احسن منہ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کبھی کوئی نہیں دیکھا۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، ہم چاہ کر بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے، اسے سوچ نہیں سکتے۔ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو کیا درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور جو پورا درود ہے۔ تو اس کا کیا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، آپ اپنی طرف سے خاص طور پہ اپنی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیجیے، یعنی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے نبی نے ہمارے لیے بڑی مصیبتیں اور اذیتیں برداشت کی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، انہیں طرح طرح سے ستایا گیا تھا، ان کے دندان مبارک شہید کیے گئے تھے۔ اے ہمارے رب، ہمارے نبی ہمارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ کے سامنے روتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں چھالے پڑ گئے۔ اس کے عوض میں ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں چھوٹا سا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری اوقات نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ان کے دربار کے کیا آداب ہیں۔ تو آپ خاص اپنی طرف سے ان پر رحمت نازل کیجیے، ہماری طرف سے ان کی بارگاہ میں چھوٹا سا تحفہ پیش کر دیجیے۔